اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الثانی نائب الفاعل وهو المفعول القائم مقامه وصيغة فعله فعل او یفعل الی آخرہ۔ ہماری بحث الثانی میں ہے۔ یہ ان موارد میں سے تھے جہاں پر مرفوع پڑھنا تھا۔ پہلی جو مورد ہے اس کو ہم نے بیان کیا کہ فاعل ہمیشہ نحو کے اندر، عربی کے اندر مرفوع پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا جو مرفوع پڑھنے والے جو تعداد تھی، جو چیزیں تھیں، ان میں سے نائب فاعل ہے، جس کو فاعل کی طرح رفع پڑھیں گے۔ نائب فاعل کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نائب فاعل کہتے کسے ہیں؟ تو نائب فاعل حقیقت میں وہ مفعول ہوتا ہے، لیکن اس مفعول کی صفت یہ ہے کہ وہ فاعل کے مقام پر آتے ہیں۔ جہاں پر فاعل نے آنا تھا لیکن اس کی جگہ پر وہ مفعول آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو فاعل کے لیے اسناد تھی، جو فاعل کے لیے عامل کے جگہ پر قائم ہونے کی جو صلاحیتیں تھیں یا مرفوع ہونا تھا، یہ سارے عوامل، سارے احکام اسی نائب فاعل کے لیے بھی ہوگا۔ اور نائب فاعل کی جو صیغہ ہے، وزن فعل ہے، جو نائب فاعل جس وزن پر آتے ہیں، وہ عبارت میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فعلہ ہے، جو کہ فعل ماضی کو اگر مجہول بنائے تو فعلہ، فعلہ سے فعلہ، اور فعل مضارع کو اگر مجہول بنانا ہے تو یفعلو، فعل یفعلو، یفعلو بنیں گے۔ اور اس کے اور بھی اوزان لکھے ہیں نحوین نے، جیسے افتعلہ ہے، یفتعلو ہے، استفعلہ ہے، یستفعلو ہے، یہ بھی اوزان ہے اس کے، لیکن یہاں پر دو بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ نائب فاعل تھے جس کا تذکرہ کیا، جس کے وزن فعل کا ہم نے بیان کیا۔ لیکن باب علمتو کا جو مفعول ہے، جس کی باب علمتو کے لیے دو مفعول ہے، تو یہ ثانی جو باب علمتو کا جو مفعول ہے وہ نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ایک۔ اور اسی طرح باب علمتو جو کہ تین مفاعل چاہتے ہیں، تین مفعولوں پر گزارا کرتے ہیں، اس کے تیسرا مفعول بھی نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور مفعول لہ بھی نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مفعول مع بھی نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن مفعول بھی جو ہے وہ نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب وہ کلام کے اندر مذکور ہو، موجود ہو۔ لیکن اگر وہ کلام کے اندر مذکور نہیں ہے تو یہ بھی باقی مفاعل کی طرح ہے، مفعول مطلق کی طرح ہے، ظرف متصرف کی طرف ہے، جار و مجرور کی طرح ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جب تطبیق کریں گے ان سب کے جو ہے مثالیں اور ساتھ تطبیق احسن طریقے سے انشاءاللہ کریں گے۔ فرماتے ہیں الثانی، دوسرا، یعنی الثانی پر آپ لکھیں مما یرد مرفوعا، وہ چیزیں جس کو مرفوع پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں۔ وہ ہے نائب الفاعل، نائب الفاعل کو مرفوع پڑھتے ہیں۔ وہ ہوا نائب الفاعل المفعول، وہ مفعول ہوتا ہے، القائم، جو قائم ہے، مقامہ یعنی مقام الفاعل، مفعول جو کہ فاعل کے جگہ پر قائم ہو اسے نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ مفعول نائب فاعل ہے تو فاعل کا حکم ہوگا، جہاں فاعل کے اسناد پائے جاتے ہیں یہاں پر بھی وہی اسناد ہوں گے، جہاں پر عامل کا قیام ہونا اس کے ذریعے سے، فاعل کے ذریعے سے ممکن تھا تو یہاں پر بھی ہے۔
فاعل مرفوع ہوتا ہے تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، رفع دینے کے حوالے سے سب ایک جیسے ہیں۔ وصیغۃ فعلہ، نائب فاعل کا وزن، صیغۃ فعلہ سے مراد فعل ہے، نائب فاعل کا جو فعل ہے، صیغہ ہے، وزن ہے، وزن فعل جو کہ فعلہ ہے، ایک فعل ماضی سے، فعل سے فعلہ، اور او یفعلو فعل مضارع سے ہے تو یفعلو یفعلو، نصر زید ایک، او ینصر زید دو، تو اس طریقے سے آپ جو ہے مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ نائب فاعل کے حوالے سے تھا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَقَعُ ثَانِيَ بَابِ عَلِمْتُ، باب علمتو جو کہ دو مفعول چاہتے ہیں، اس کا دوسرا مفعول نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ یوں پڑھیں گے وَلَا يَقَعُ، یعنی نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا۔ کون؟ ثانیہ، دوسرا، کیا دوسرا؟ یعنی مفعول بہ من باب علمتو، باب علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ جیسے یہاں پر مثال دیں گے علم زید امرا ضاربا، یہاں پر یہ ضاربن ہے، یہ نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا چونکہ یہ مفعول ثانی ہے علمہ کا۔ ولا ثالث باب اعلمتو، باب اعلمتو جو کہ تین مفاعل چاہتے ہیں، یہ اس کا جو تیسرا مفعول ہے وہ بھی نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا، یعنی ولا یقع نائب الفاعل ثالث باب علمتو، آپ یوں کہیں گے۔ جیسے مثال اس کی یہ ہے اعلم زید امرا امرا جعفرا منطلقا، تو یہاں پر اعلم زید امرا جعفران پر منحصر نہیں کر سکتے۔ ولا مفعول لہ، مفعول لہ بھی نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا، یعنی یہ واو کو جو ہے آپ عطف کریں یقع پر، ولا یقع پر، یعنی ولا یقع مفعول لہ، مفعول لہ نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ضرب للتأدیب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ضرب للتأدیب، تأدیب آپ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ولا معہ، مفعول معہ بھی نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا، یعنی ولا یقع نائب الفاعل مفعول معہ، مفعول معہ بھی نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نصر والجیش زیدا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وَيَتَعَيَّنَ الْمَفْعُولُ بِهِ، مفعول بہ جو ہے وہ نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب وہ لہو، یعنی جب وہ ہو، یعنی کہاں پر مذکور ہو کلام کے اندر۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر مفعول بہ جو ہے کلام کے اندر مذکور نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ یعنی فَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَفْعُولُ بِهِ مَذْكُورًا فِي الْكَلَامِ، اگر مفعول بہ مذکور نہیں ہے کلام کے اندر تو فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ، فَالْجَمِيعُ چاہے مفعول مطلق ہو، چاہے ظرف متصرف ہو، چاہے جار و مجرور ہو، سواء سب کے سب برابر ہیں، یعنی سب کے سب نیابت عن الفاعل آنے میں برابر ہے، مفعول بہ کے کلام میں مذکور نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب جیسے مفعول مطلق کی مثال ضرب شدید، یہ مفعول مطلق کی مثال ہے۔ ظرف متصرف کی مثال امام الامیر، امام ظرف متصرف، اور اسی طرح فی الدار الخلافتی، یہاں پر جار و مجرور کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نائب فاعل قرار دے سکتے ہیں اور اس فاعل کو مقدم کر کے باقیوں پر مقدم کر کے اس کے ذریعے سے منصوب قرار دینا بھی جائز ہے۔ تو یہ مفعول بہ جو ہے نائب فاعل واقع ہو سکتے ہیں کلام میں مذکور ہو تو، اگر مذکور نہیں ہے تو پھر اس حساب سے سارے جو ظرف متصرف ہو یا مفعول مطلق ہو یا جار مجرور ہو سب برابر ہے اس میں۔ یہ دوسری بات تھی جہاں پر مرفوع پڑھنا تھا، وہ ختم ہو گئے۔ اب تیسری اور چوتھی، الثالث والرابع، تیسری اور چوتھی جہاں پر ہم نے مرفوع پڑھنا ہے وہ ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر کو ہمیشہ مرفوع پڑھا جاتا ہے۔
اب یہاں پر مبتدا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مبتدا اسمی، ایک مبتدا وصفی۔ آپ اس کو تعبیر یوں کریں تو آسان ہوں گے، یہاں پر بیان نہیں ہوا صاف ستھرے الفاظ میں، لیکن آپ اس طریقے سے حفظ کریں۔ ایک ہے مبتدا اسمی، ایک ہے مبتدا وصفی۔ اب مبتدا اسمی کا مطلب ہے وہ مبتدا، وہ اسم جو مجرد عن العوامل اللفظیہ ہو، عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ عوامل لفظیہ سے مراد افعال اور اسماء جو کہ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں، یا جر دیتے ہیں، یا جزم دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ عامل ان سب سے جو ہے جتنے بھی عوامل ہو، رفع ہو، نصب ہو، جوازم ہو، ان سے خالی ہو، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ اور یہ مبتدا جو ہے اس کی صفت یہ ہے مسندن الیہ، وہ مسند الیہ ہوتے ہیں، یعنی مبتدا کے لیے مسند الیہ کا ہونا واجب ہے، یعنی خبر کا اسم کی طرف نسبت دینا۔ مثلا زید قائم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ زید قائم میں زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، اب یہ مبتدا جو کہ زید ہے وہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف قیام کو نسبت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر زید قائم میں یہ زید جو ہے مرفوع ہے، چونکہ وہ مجرد ہے عن العوامل اللفظیہ سے۔ ایک پہلی صفت، پہلی قسم جو کہ مبتدا کی تھی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ یا مبتدا صفت واقع ہوتا ہے، کہاں پر؟ فرماتے ہیں مبتدا صفت واقع ہوتے ہیں جب نفی اور استفہام کے بعد ہو، اور جب وہ نفی اور استفہام کے بعد مبتدا وصفی آ جائے تو اس صورت میں وہ اسم ظاہر کو رفع دے گا یا حکم اسم ظاہر کو رفع دے گا۔ اسم ظاہر کو رفع دینے کا مطلب ہے وہ غیر مضمر ہوگا، ضمیر نہیں آنا چاہیے اس کے بعد، اور حکم اسم ظاہر کا مطلب ہے کہ وہ ضمیر منفصل ہو، یعنی مبتدا وصفی جو ہے حمزہ استفہام یا نفی کے بعد آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ما بعد کو جو حکم اسم ظاہر ہے یا اسم ظاہر ہے اس کو رفع دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مبتدا اور نفی، یہ مبتدا وصفی جو نفی اور استفہام کے بعد میں آنے والا ہے، اگر وہ مفرد ہو، اگر وہ صفت جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، نفی و استفہام کے بعد میں آنے والی جو صفت ہے وہ مفرد ہو، تو وہاں پر دو صورتیں ہیں، وہاں پر اس کے لیے دو صورتیں ہیں کہ ایک میں یہ ہوگا کہ وہ جو ہے مبتدا جو ہے صفت اور اس میں مرفوع جو کہ اپنے ما بعد کے لیے فاعل اور حل محل خبر ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ اس میں مرفوع ہوگا، مبتدا یعنی جو صفت کے بعد ہو اس کو مبتدا مؤخر اور صفت جو ہے خبر مقدم کے حساب سے پڑھیں گے۔ دونوں کی مثالیں انشاءاللہ یہاں پر آ رہے ہیں، اس کو ہم تطبیق کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار مبتدا کو ذکر کیا جاتا ہے خبر کو ذکر کیے بغیر، یہ ایک بحث ہے یہاں پر، یعنی کبھی کبھار صرف مبتدا کو ذکر کیا جاتا ہے خبر کو ذکر کیے بغیر۔ اب یہ خبر کو کیوں ذکر نہیں کیا جاتا، وجہ کیا ہے اس کو حذف کرنے کی؟ تو فرماتے ہیں مخاطب اور سامع اس خبر سے اس خبر کے بارے میں جانتا ہے، اس خبر کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہے، اس لیے اس خبر کو وہاں پر حذف کیا جاتا ہے، اس کو نہیں لیا جاتا۔ اب اس کی بھی مثالیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ مبتدا کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ پھر اس کے بعد خبر کی تعریف کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو تطبیق کریں گے، پھر خبر کی طرف ہم جائیں گے، اس کی تعریف اور اس کی جو اقسام ہے اس کو بیان کریں گے۔ الثالث والرابع، تیسری اور چوتھی چیز، مما یرد مرفوعا لا غیر، جس کو رفع کے ساتھ پڑھی جائیں گے اور اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، ان میں سے مبتدا، المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہے۔ فالمبتدا، مبتدا یعنی یہاں پر دو قسمیں، آپ یہاں پر لکھیں نوعین۔ النوع الاول ہے ہوا، یعنی مبتدا وہ اسم ہے المجرد عن العوامل اللفظیہ، یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی
مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ عوامل لفظیہ سے مراد افعال، اسماء اور حروف جو کہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں یا جر دیتے ہیں یا جزم دیتے ہیں، ان سے خالی ہو۔ ٹھیک ہے، عوامل لفظیہ میں سب آتے ہیں، افعال، اسماء، حروف جو کہ یا فعل یا مبتدا کو رفع یا نصب یا جر یا جزم دیتے ہیں، یہ سب۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ اس کا عامل معنوی ہونا ہے۔ عامل معنوی سے مراد، بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ عامل معنوی کسے کہتے ہیں، فرماتے وہی ابتدا میں آنا، وہی اس کا مطلب بھی عامل معنوی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ ساتھ فرماتے ہیں فَالْمُبْتَدَا هُوَ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، اور مسندن الیہ ہوتا ہے۔ مسندن الیہ کی تعریف ہم نے ابھی کی کہ مبتدا کے لیے مسندن الیہ کا ہونا واجب ہے، اور یہ جو خبر ہے وہ اسم کی طرف نسبت ہو۔ مثلا زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، چونکہ اس کی طرف جو ہے قیام کو نسبت دے رہا ہے، زید کا کھڑا ہونا، زید کھڑا ہے، اور یہ زید مبتدا ہے چونکہ تجرد عن الناصب والجازم سب سے خالی ہے۔ یہ پہلی نوع ہے جو کہ مبتدا کے حوالے سے۔ دوسری جو نوع ہے یہاں پر مبتدا کے حوالے سے وہ ہے او الصفہ، یا مبتدا جو ہے صفت ہوتے ہیں، الواقعۃ جو واقع ہوتے ہیں، کہاں پر؟ بعد نفی او استفہام، نفی اور استفہام کے بعد وارد ہوتے ہیں۔ جب یہ نفی اور استفہام کے بعد وارد ہو تو یہ کیا کرے گا پھر؟ رافعۃ لظاہر، یہ اسم ظاہر کو رفع دے گا۔ یعنی یہ جو صفت مبتدا وصفی جو نفی اور استفہام کے بعد آ رہا ہے، یہ اس اسم ظاہر کو رفع دیں گے۔ اسم ظاہر سے مراد یعنی غیر مضمر ہونا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہے ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے، یہ نفی کی مثال ہے، نفی کے بعد صفت آنے کی مثال ہے قائم۔ او استفہام، یا استفہام کے بعد آنے کی مثال جیسے اقائم زید، اقائم زید میں حمزہ استفہامیہ کے بعد قائم صفت واقع ہوئے، تو یہ جو صفت ہے وہ اسم ظاہر کو رفع دیں گے، یعنی اقائم زید، ما قائم زید۔ اب یہ ما قائم صفت ہے، مبتدا وصفی ہے، اس نے زید کو رفع دیا۔ اقائم زید میں حمزہ استفہامیہ کے بعد قائم صفت نے زید کو رفع دیا، یہ مثال تھی اس کی۔ یہ اس میں ظاہر کو رفع دینے کی مثال ہے، نفی اور استفہام کے بعد مبتدا وصفی آنے کے بعد۔ او حکمہ، یا مبتدا وصفی جو ہے اپنے مابعد صفت کو رفع دیں گے، صفت ہونے کے اعتبار سے جو رفع دیں گے وہ اس میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، حکم اس میں ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب حکم اس میں ظاہر سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ضمیر منفصل کا آنا ہے۔ یہ جو ضمیر منفصل ہے وہ حکم اس میں ظاہر ہے، چونکہ وہاں پر متصل نہیں ہے، متصل ہوتا تو وہ مضمر شمار ہوتے، مستتر ہوتے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس میں ضمیر منفصل جو ہے وہ اسم کی جگہ پر آتے ہیں، اس میں ظاہر کی جگہ پر آتے ہیں، تو اس لیے اس کو حکم اس میں ظاہر کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اقام انت، کیا آپ کھڑا ہے؟ تو یہاں پر اقامہ انت میں یہ یہاں پر حمزہ استفہامیہ کے بعد قامہ جو کہ مبتدا وصفی ہے وہ آیا ہے، اور اس کے بعد ہے انت ضمیر منفصل، تو یہ قائمن نے انت ضمیر منفصل کو رفع دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ بات بھی طے ہو گئی کہ مبتدا وصفی کے بعد اگر حکم اس میں ظاہر جو کہ ضمیر منفصل ہے وہ آئے، تب بھی وہاں پر وہ صفت اپنے مابعد کو جو کہ ضمیر منفصل ہے اس کو بھی رفع دیں گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا، یعنی فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا، یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں اگر نفی اور استفہام کے بعد میں آنے والی صفت یعنی مبتدا وصفی اپنے مابعد اسم کے ساتھ مطابقت آ جائے مفرد میں فوجہان، تو فرماتے ہیں یہاں پر دو وجہ ہیں۔
بعبارت دیگر پھر سنیں، یعنی اگر نفی، اگر استفہام کے بعد میں آنے والا مبتدا وصفی جو کہ صفت ہے، اپنے مبتدا کے بعد میں آنے والی جو خبر ہے اس کے مطابقت آ جائے، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، تو یہ الگ ہے۔ لیکن اگر مفرد ہونے میں مطابقت ہو تو یہاں پر مطابقت ہونے کی صورت میں، یعنی مبتدا وصفی خود مفرد ہے، اس کے مابعد جس کو رفع دیا جاتا ہے وہ بھی مفرد ہو، اس میں مطابقت ہو، یعنی جس کو رفع دے رہا ہے وہ اور خود مبتدا وصفی دونوں مفرد ہو، مطابقت مفرد ہو، تو اس صورت میں دو وجہ ہے۔ اب دو وجہ کون سی ہے؟ فوجہان، نحو، مثال کے طور پر یہاں دے رہے ہیں، مثال سے واضح کر رہے ہیں، زید قائم، یہ مثال تھوڑی دیر کے لیے رکھے چونکہ اس کے ساتھ نہ ملا ہے، چونکہ فوجہان کہنے کے بعد اس مثال کو لے آئے تو ہمیں مشوش ہوگا کہ یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں۔ ہم یہاں اس مثال کو چھوڑ کے شروع کریں، وَأَقَائِمٌ وَمَا قَائِمُ الزَّيْدَانِ أَوْ زَيْدٌ، یہ ہماری شاید مثال ہے جو اس میں بیان کر رہے ہیں۔ اقائم الزیدان او زیدن، یعنی مطلب آپ یوں پڑھیں، اس کو ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کریں، اقائم زیدن ایک، اقائم زیدان دو، ما قائم زیدن ایک، ما قائم زیدان چار، یہ بھی دو، دو دو چار، یعنی نفی کے بعد دو مرتبہ، استفہام کے بعد بھی دو مرتبہ مبتدا وصفی آنے کی مثال ہے۔ تو یہاں پر فوجہان میں یہ ہے اقائم زیدانی او زیدن۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو صفت ہے مبتدا اور جو اس میں مرفوع ہے، جو صفت کے ذریعے سے جس کو رفع دینا ہے وہ فاعل قرار دیں گے، اور صفت کو یعنی جو خود مبتدا ہے اس کو محل خبر قرار دیں گے، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس میں مرفوع جو صفت کے بعد ہے، یعنی صفت نے جس کو رفع دینا ہے وہ مبتدا مؤخر اور خود صفت کو خبر مقدم قرار دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہیں گے، یہاں پر دو مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، اقائم الزیدان وما قائم الزیدان، اقائم زید وما قائم زید، یہ چار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اقائم زید میں یہ دو، یہ ایک مثال، وما قائم الزیدان یہ دو، یہ دونوں مثال جو ہے صفت کا نفی اور استفہام کے بعد میں آنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اقائم زید یہ صفت کے بعد میں آنے والا اسم مرفوع ہونے کی مثال ہے جو کہ مفرد ہونے میں مطابقت ہے، اور ما قائم زید یہ حرف نفی کے بعد صفت کا اپنے اسم مرفوع کے ساتھ مطابقت آنے کی مثال ہے۔ اب آ جائیں وہ مثال جو ہم نے چھوڑ کے گیا تھا، زید قائم، یہ زید قائم مثال ہے اس مبتدا کے لیے جو مرفوع ہے عامل معنوی کی وجہ سے، وہ عامل معنوی وہ ہے کہ وہ ابتدا میں آنا ہے، اور یہ مجرد عن النواصب والجوازم یعنی عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کی وجہ سے زید قائم بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک بات تھی جو ختم ہو گئے۔ آگے ایک اور بیان کرنا چاہتے ہیں بات، وہ یہ کہ وقد یذکر المبتدأ بدون الخبری، کبھی کبھار مبتدا کو ذکر کرتے ہیں عبارت میں لیکن خبر کو ذکر کے بغیر۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب سامع کو، جب مخاطب کو اس خبر کے بارے میں علم ہو، جب سامع اور مخاطب کو اس خبر کے بارے میں علم ہے تو اس کو ضروری نہیں کہ دوبارہ اس کو خبر کو بھی ذکر کریں، اس لیے مبتدا کو ذکر کرتے ہیں، خبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نحو جیسے کہ کل رجل وضیعتہ، ہر بندہ اپنے وضیعت کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، وضیعتہ یعنی اپنی معیشت کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ، یہ آپ جو بھی ترجمہ کریں یہ بات ہے۔ اب یہ ہر بندہ اپنے وضعیت معیشت کے ساتھ، اس کا مطلب ہے مقترنان، یہ خبر ہے جو کہ محذوف ہے یہاں پر، چونکہ ہر انسان اپنے کاروبار کے ساتھ ہے، تجارت کے ساتھ ہے، مال دولت کے ساتھ ہے، یہ واضح ہے۔ تو اب جب مخاطب کو، سامع کو اس کے بارے میں معلوم تھا تو اس لیے ہم مقترنان کو حذف کرنے کی مثال ہے۔ کل رجل وضیعتہ مقترنان، یہاں پر لفظ مقترنان کو جو کہ خبر ہے معلوم عند سامع ہونے کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے۔ ایک وَضَرْبِ زَيْدًا
قائمن قائمن وضربی زیدن قائمن. یہاں پر فرماتے ہیں وضربی میرا مارنا مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے. زیدن مفعول بھی، قائمن حالت قیام میں، یعنی میرا زید پر حال کونہ قائمن، وہ جب کھڑا تھا تب میں مار رہا تھا، میں جب مار رہا تھا زید کو تب وہ کھڑا تھا. تو یہ یہاں پر جو ہے خبر کو حذف کیا ہے. کیوں؟ چونکہ یہاں پر بھی معلوم ہے عند السامع کو، یعنی وضربی حاصل وضربی حاصل زیدن قائمن، میرا ضرب حاصل ہوا زید کے لیے مادام وہ کھڑا تھا. تو یہاں پر بھی حاصلن کو حذف کیا ہے چونکہ سامع کو اس کے بارے میں علم تھا. ٹھیک ہے، مبتدا کو ذکر کیا کہ جو کہ ضربی ہے، خبر کو ذکر نہیں کیا جو کہ حاصلن ہے، جو کہ معلوم عند السامع ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی حذف کیا گیا ہے. دوسری مثال تھی. تیسری مثال وَأَكْثَرُ شُرْبِ السَّوِيقِ مَلْتُونًا، السویق ملتونًا، میرا اکثر پینا ہوتا ہے السویق کو. سویق کہتے ہیں گرم پانی جس میں آٹا یا جو ہے جو کہ یعنی جو آٹا یا جو کہ جو آٹا لگا آٹا جو کا ہوتا ہے یا گندم کا ہوتا ہے اس کو لگا کر جو ہے بنایا جاتا ہے، خاص ایک قسم کی شربت ہے تو اس کے ذریعے سے بنتے ہیں. تو میرا اکثر پینا اس کو پینا ہے لیکن ملتونً گاڑھا کر کے پینا ہے. تو یہاں پر اکثر شربی، اکثر مبتدا ہے، مضاف، شربی مضاف الیہ، السویقہ مفعول بہ، ملتونً حال ہے. یعنی اکثر شرب السویق حاصل ملتونً، اکثر میرا سویق کا پینا حالت گاڑھا میں ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی حاصل جو ہے حذف کیا گیا خبر کو. کیوں؟ اس لیے چونکہ عند السامع یہ معلوم ہے عند المخاطب. چوتھی مثال وَلَوْلَا عَلِيٌّ علیہ السلام لَهَلَكَ عمر، اگر علی علیہ السلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہوتے نہ ہوتے تو لَهَلَكَ عمر، عمر ہلاک ہو جاتے. اب یہاں پر جو ہے لولا علی موجودن، یہاں پر موجودن اس کی خبر ہے، علی مبتدا ہے. یہاں پر بھی موجودن خبر کو حذف کیا ہے عند السامع معلوم ہونے کی وجہ سے، یعنی لولا علی موجودن لہلک عمر. ٹھیک ہے. وَلَعَمْرُكَ لَأَقُومَنَّ، یہ پانچویں مثال. لَعَمْرُكَ مبتدا ہے، لام قسمی ہے، یعنی قسمی عمرک لأقومن، لأقومن، آپ کے عمر کی قسم میں ضرور کھڑا ہو جاؤں گا. تو یہاں پر لعمرک میں قسمی عمرک لأقومن تھا، یہاں پر جو ہے قسمی جو کہ مبتدا کی خبر ہے اس کو حذف کیا گیا ہے معلوم عند السامع ہونے کی وجہ سے. اس کی دلالت جو ہے لام کر رہا ہے جو کہ قسم کے لیے آتے ہیں. تو لعمرک مبتدا، لأقومن یہ جو یہاں پر بھی خبر کو حذف کرنے کی مثال ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات ہو گئی. پھر فرماتے ہیں یہاں تک تو ہم نے کہا مبتدا کا ذکر کرنا ہوتا تھا، خبر کو حذف کرنا ہوتا تھا چونکہ معلوم عند السامع مخاطب کے ہاں سامع کے ہاں معلوم ہونے کی وجہ سے. آگے فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ نَكِرَةً، یعنی وَلَا يَجُوزُ الْمُبْتَدَى نَكِرَةً، مبتدا کے لیے چھوٹی سی جو ہے نا بات کی طرف اشارہ کر کے رکھا ہے مصنف نے، پوری تفصیلات نہیں بیان کی. اگر پوری تفصیلات بیان کرتے تو ایک صفحہ سے کم نہیں ہے، لیکن مصنف نے فقط یہاں پر چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شاید بیان کیا ہو، ایک لفظ میں ختم کیا اس کو. فرماتے ہیں وَلَا يَكُونَ نَكِرَةً إِلَّا مَعَ الْفَائِدَةِ، یعنی مبتدا کے لیے جائز نہیں ہے کیا؟ نکرہ ہونا، یعنی نکرہ کا مبتدا واقع ہونا جائز نہیں ہے، مگر ایک صورت میں جائز ہے. اس کو کہتے ہیں اگر نحو کے اندر آپ ڈھونڈیں تو مجوزات المبتدا بالنکرہ، ابتدا بنکرہ ہونے کے جواز کہاں کہاں پر ہے، تقریباً 8-10 موارد ہے جو اس کو مصنف نے یہاں پر ان میں سے ایک مورد کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں
ولا یکون یعنی ولا یکون للمبتدا یعنی لا یجوز للمبتدا نکرتن، نکرہ ہونا جائز نہیں ہے، الا مگر جائز ہے، 8-10 صورتیں ہیں لیکن مصنف ایک صورت کو یہاں بیان کرتے ہیں، الا مع الفائدہ، مگر اس مبتدا سے فائدہ پہنچا رہا ہو تو اس صورت میں جائز ہے۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اکثر مستمع کو ہوتا ہے، سننے والے کو ہوتا ہے۔ اگر مستمع کو، سامع کو، مخاطب کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں پر ابتدا نکرہ کا مبتدا واقع ہونا جائز ہے۔ جیسے رجل قائم، رجل قائم ایسے نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی فائدہ ہے رجل قائم کہنے سے تب آپ جو ہے اس نکرے کو رجل کو مبتدا قرار دے سکتے، وَإِلَّا حقیقت میں لا يقال رجل قائم مبتدا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں 2 سطروں میں خبر کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے اقسام کو بیان کرتے ہیں، 2 قسمیں اس کی۔ والخبر، خبر کی تعریف کیا ہے؟ وہ ایک ایسا اسم ہے جو مجرد ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے، جس طرح مبتدا کے لیے ہم نے کہا کہ مبتدا جو ہے مجرد ہوتے ہیں عن العوامل لفظیہ سے اور مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن خبر بھی وہ بھی جو ہے ایک ایسا اسم ہے جو کہ عوامل لفظیہ سے خارج ہوتے ہیں، داخل نہیں ہوتے ہیں، مجرد ہوتے ہیں، لیکن مسند بہ ہوتے ہیں۔ یعنی مسند بہ کا مطلب اس کی طرف خبر کو نسبت دی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مبتدا کو اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے زید قائم میں قائم کو نسبت دے رہا ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو خبر ہے کبھی مشتق واقع ہوتا ہے، کبھی جامد واقع ہوتا ہے، خبر کبھی مشتق وارد ہوتا ہے، کبھی جامد وارد ہوتا ہے۔ اب خبر مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں وہ صیغے جو جس کا تصرف ہوتا ہو، یعنی ماضی، مضارع، امر، نہی، استفہام، یہ سارے بنتے ہو تو اس کو مشتقات کہتے ہیں، جس سے صیغے نکلتے ہیں۔ جامد اس صیغے کو کہا جاتا ہے جس کے مشتقات نہیں ہیں، ماضی، مضارع، امر وغیرہ نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں خبر جامد۔ تو خبر جو ہے یا مشتق ہوتے ہیں یا جامد ہوتے ہیں، اور مشتق جو ہے کبھی ظاہر کو رفع نہیں دیتے، کبھی مشتق وہ ہے جو اس میں ظاہر کو رفع نہیں دیتے، اور وہ ایک ضمیر کو متحمل لیا ہوتا ہے، اور وہ ضمیر ہمیشہ اپنے مابعد سے جو ہے مطابقت رکھتے ہیں، اپنے مبتدا کے مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں۔ لیکن جامد ایسا نہیں ہوتا، جامد جو کہ اس میں ظاہر کو رفع بھی دیتے ہیں اور وہ مطابقت بھی نہیں ہوتا اور ضمیر متحمل بھی نہیں رکھتا، یعنی اپنے اندر ضمیر بھی رکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ خبر مشتق اور خبر جامد کی جو ہے یہاں پر کلن جو ہے تقسیم جو اس چھوٹی سی عبارت کے اندر کر رہے وہ 3 ہے۔ خبر مشتق جو ہے وہ غیر رافع الاسم ظاہر ہوگا 1، اور متحمل ضمیر ہوگا 2، اور اسی طرح جو ہے ہمیشہ اپنے مابعد کے مطابق بھی ہوں گے، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں۔ لیکن جامد ان تینوں کے خلاف، یعنی وہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والے ہوں گے، متحمل ضمیر نہیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے مطابقت بھی نہیں ہوں گے۔ والخبر، خبر ہوا یعنی ایسا اسم ہے المجرد جو خالی ہے، کس سے؟ عن العوامل لفظیہ سے خالی ہے، المسند بہ، اور مسند بہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا کو اس خبر کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ زید قائم میں قیام کو نسبت دیا ہے زید کی طرف۔ یہ مثالیں ساتھ ساتھ لکھ کے رکھیں تاکہ آسان ہو جائے سمجھنے میں۔ اب یہاں سے آپ قسمان لکھیں، خبر کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم وَهُوَ مشتق، پہلی قسم جو ہے خبر مشتق ہوتا ہے، جیسے زید ضارب، زید مبتدا، ضارب خبر جو کہ مشتق ہے، اس میں فاعل ہے، مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم یہاں پر آپ لکھیں قسم ثانی وجامد، اور خبر جو ہے جامد ہوتے ہیں، جیسے زید انسان، زید مبتدا، انسان خبر جو کہ جامد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس کی تفصیل کر رہے، پھر فالمشتق یعنی خبر مشتق، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ خبر مشتق
پہلے خبر کی دو قسمیں جامد اور مشتق، پھر مشتق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ فالمشتق غیر الرافع لظاہر، وہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والا نہیں ہوتے ہیں، الا بعض، یعنی یہاں پر کہتے ہیں اس میں ظاہر کو رفع دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک فرماتے ہیں متحمل لضمیر، اور وہ ایک ضمیر کو متحمل میں رکھتا ہے، لضمیر ہی اپنے یعنی مبتدا کی ضمیر کے ساتھ وہ متحمل ہوتا ہے، مبتدا کی ضمیر کو اس کے اندر لیا ہوا ہوتا ہے، فَيُطَابِقُهُ، اور وہ ضمیر اس مبتدا کے ساتھ مطابقت ہوتے ہیں۔ مطابقت یہ ضمیر جو اپنے مبتدا کے ساتھ مطابقت ہوتے ہیں، تو کبھی مفرد میں، کبھی تثنیہ میں، کبھی جمع میں، کبھی مذکر میں، کبھی مؤنث میں، دائماً فَيُطَابِقُهُ دائماً بخلاف غیرہ، یہ جو ہے غیر مشتق یعنی جامد کے خلاف، بخلاف غیرہ سے مراد یعنی جامد کے خلاف، غیرہ سے مراد جامد۔ نحو، اب جامد جو ہے یہ جو جامد ہے رافع ہے اسم ظاہر، اور نہ وہ رافع ہے اسم ظاہر کے لیے، نہ وہ متکلم، نہ وہ ضمیر کو متحمل میں لیا ہوتا ہے، نہ وہ مطابقت ہوتے ہیں۔ نحو الکلمۃ لفظ، دیکھو الکلمۃ مبتدا، لفظ خبر ہے۔ اب یہ خبر جامد کی مثال ہے، لفظ خبر جامد کی مثال ہے، اور اس کے اندر کوئی ضمیر بھی نہیں ہے، اور نہ اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے، یہ خبر جامد کی مثال۔ ایک وَهِنْدٌ قَائِمٌ أَبُوهَا، ہند جس کا باپ کھڑا ہے، تو ہند مبتدا ہے، قائمٌ خبر ہے، جو کہ اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے قائمٌ نے، جو کہ ابو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہا ہے، جو ضمیر ہے ابوہا کے اندر جو ہا ہے، یہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ہند کی طرف، یعنی ہندٌ قائم ابوہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خبر جو ہے متصرف کی مثال، اس میں ظاہر کو رفع دینے کی مثال ہے، وہاں پر خبر جامد آنے کی مثال ہے، اور ہندٌ قائم ابوہا میں خبر مشتق آنے کی مثال ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔